بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج مقامات حریری کا سبق نمبر 16 ہے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے 50 مقامتا تحتوی علی جد القول وحزلہ سے الی ما وشحتها به من الآیات ومحاسن الکنایات تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ 50 مقامتا تحتوی علی جد القول وحزلہ ورقیق اللفظ وجزلہ۔ 50 مقامیں تحتوی جو مشتمل ہیں علی جد القول بات کی سنجیدگی پر، قول کی سنجیدگی پر، وحزلہ اور اس کی ہنسی مذاق پر، ورقیق اللفظ اور لفظ کے باریک ہونے پر، وجزلہ اور اس کے عظیم ہونے پر، وغرر البیان ودررہ بیان کی چمک اور اس کے موتیوں پر، وملح الادب ونوادرہ ادب کی نمکین اور اس کی نادر باتوں پر، الی ما وشحتها به من الآیات ومحاسن الکنایات۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے انہیں مزین کیا قرآنی آیات اور خوبصورت کنایات سے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میں نے 50 مقامیں لکھ ڈالے جو کہ بات کی سنجیدگی پر اور اس کے ہنسی مذاق پر مشتمل تھے۔ چونکہ یہ صنف مقامہ، اس کی تعریف میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اس میں مذاق اور سنجیدگی دونوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، اور ان دونوں ہی کے اجتماع کا نام صنف مقامہ ہے، جس کی ابتدا علامہ بدیع الزمان رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی۔ تو صاحب مقامات فرما رہے ہیں کہ میں نے بھی مقامیں لکھ ڈالے، لیکن یہ اسی نہج پہ تھے۔ اس میں بھی میں نے بات کی سنجیدگی اور اس کی ہنسی مذاق کی بھرپور رعایت کی، اور باریک الفاظ کا بھی استعمال کیا، اور الفاظ کے عظیم ہونے کا بھی سہارا لیا۔ اسی طرح بیان کی چمک اور اس کی موتی اور ادب کی نمکین اور اس کے نادر باتیں بھی میں نے اس میں ذکر کی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے قرآنی آیات سے بھی استمداد کیا، اور کنایات خوبصورت بھی میں نے اس میں ذکر کیے۔ تو 50 مقامتاً، اس کا تعلق ماقبل میں جو وَأَنشَأْتُ گزرا ہے اس سے ہے۔ تو اصل عبارت ہے وَأَنشَأْتُ 50 مقامتاً، یہ علامہ اعانیہ من قریحۃ جامدۃ وفتنۃ خامدۃ وغیرہ، یہ اسی سے متعلق ہے۔ یعنی میں نے باوجود ان سب تکالیف کے، مشکلات کے، انشأت لکھ ڈالے، شروع کیے 50 مقامتاً 50 مقامیں، تحتوی علی جد القول وحزلہ۔ تحتوی یہ واحد مؤنث فعل مضارع کا صیغہ ہیں باب افتعال سے۔ احتوی علی الشیء یعنی کسی چیز پر مشتمل ہونا۔ مجرد میں یہ حوا یحوی حوایتن سے ہیں، یعنی ضرب یضرب، مشتمل ہونے کے معنی میں ہے۔ جد یہ سنجیدگی کو کہتے ہیں، جد یجد جدن سنجیدہ ہونا، اور ہزل یہ مذاق کو کہتے ہیں، ہزل یہزل ہزلا مذاق و خوش طبعی کرنا۔ عرب کہتے ہیں ہزل فی کلامہ، اس نے اپنی بات میں خوش طبعی کا اظہار کیا۔ اور حدیث میں آتا ہے ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو سنجیدہ لینا، جن کی سنجیدگی ہے، وہزلہن جد، اور اس کا ہنسی اور مذاق جو ہیں وہ بھی سنجیدگی شمار ہوتی ہیں۔ رقیق یہ غلیظ کی ضد ہیں، باریک کو کہتے ہیں، رق یرق رقتاً،
رق الشیء کسی چیز کا رقیق ہونا، باریک ہونا، ضرب سے یہ مجرد میں مستعمل ہے۔ وجزلہ جزل یجزل جزالتاً، یہ کسی چیز کا عظیم ہونا صیغہ صفت ہیں، رقیق کی یہ ضد ہیں، جمع اس کی جزال آتی ہیں۔ غرر یہ موتی کو کہتے ہیں، غرر یہ غرتن کی جمع ہے، اور گھوڑے کی پیشانی کے سفیدی یا ہر شے کا اول، یعنی ہر چیز کا جو اول حصہ ہوتا ہے اس کو غرر سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور چہرہ بھی چونکہ انسانی جسم کا ایک اولین چیز ہے، اور اسی سے انسان کے دڑ اور اس کی جسامت کا تعارف ہوتا ہے اور اس کی پہچان حاصل ہوتی ہے، تو چہرے کو بھی قرہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ درر یہ موتی کو کہتے ہیں، اس کا مفرد درتن یا درن ہے۔ ملح یہ نمکین باتوں کو کہتے ہیں، ملحتن اس کی جمع آتی ہے۔ نوادر یہ نادرتن کی جمع ہے، عجیب و غریب باتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ چیزیں جس سے طبیعت میں تحیر آ جائے، طبیعت حیرت زدہ ہو جائے، آدمی کو ہنسی آ جائے۔ ندر یندر ندرن کسی کلام کا نادر فصیح ہونا اور کم ہونا، ندر الشیء کسی چیز کا کمیاب ہونا۔ علامہ وشحتها وشح یوشح توشیحا، یہ واحد متکلم فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ توشیح کسی چیز کو باب تفعیل سے، یہ مزین کرنے کو کہتے ہیں۔ وشحہ یعنی اس نے اس کو وشاح پہنایا، وشاح جوڑاؤ، پیٹی اور نیام کو کہتے ہیں۔ اس میں جو ما ہے یہ ما موصولہ ہے، اور ہا ضمیر یہ ضمیر مفعول ہے اور 50 مقامتاً کی طرف راجع ہے۔ بھی میں ہی ضمیر یہ ضمیر مجرور ہے اور یہ ما موصولہ کی طرف عائد ہے۔ من الآیات یہ ما کا بیان ہے، اور الی حرف جر بمعنی مع ہے۔ الی ما وشحتها به من الآیات، تو یہ جو الی ہے، الی یہ بمعنی مع ہے، یعنی مع ما وشحتها به من الآیات، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، تو یہاں اس آیت کریمہ میں بھی الا جو ہے یہ مع کے معنی میں مستعمل ہے، یعنی تم مت کھاؤ ان کے مال الی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، تو یہ جو الی ہے یہ الی مع کے معنی میں ہے۔ اصل عبارت ہو جائے گی مع ما وشحتها به من الآیات ومحاسن الکنایات۔ تو محاسن اس میں دو قول ہیں، ایک قول ہے کہ یہ حسن کے خلاف قیاس جمع ہے اور یہی قول صحیح ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ محسن کی جمع ہے بمعنی حسن۔ الکنایات یہ کنایتن کی جمع ہے۔ کنایہ کہتے ہیں کہ آپ ایک لفظ استعمال کریں لیکن مراد اس لفظ کے اصلی معنی نہ ہو بلکہ اس کے لازم دوسرے معنی مراد ہو، جیسے اردو میں کہتے ہیں فلاں شخص پاک دامن ہے، یہاں پاک دامن کا لفظ عفیف ہونے سے کنایہ ہے، کپڑے کے حقیقی دامن کا پاک ہونا یہاں مراد نہیں ہوتا، اگرچہ پاک دامن کا یہ لفظ جس طرح عفیف ہونے پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح اپنے اصلی اور حقیقی معنی پر بھی دلالت کرتا ہے۔ البتہ متکلم یہاں عفیف والے معنی مراد لے رہا ہے، لیکن اگر وہ اس سے اصلی اور حقیقی معنی مراد لے تو لے سکتا ہے، کیونکہ حقیقی معنی مراد لینے سے کوئی قرینہ معنی موجود نہیں ہے۔ اس تفصیل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کنایہ اور مجاز میں فرق ہے، کیونکہ مجاز میں جب کسی لفظ کے آپ مجازی معنی مراد لیں گے تو پھر حقیقی معنی مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ مجازی معنی وہی آپ مراد لے سکتے ہیں جہاں ایک ایسا قرینہ موجود ہو جو حقیقی معنی مراد لینے سے مانے ہو، جو آپ کو روکیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں وہ شیر بول رہا ہے، اب شیر سے کوئی انسان مراد ہے اور یہاں یہ لفظ اپنے حقیقی معنی میں مستعمل نہیں ہے، کیونکہ آگے بول رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے
کہ یہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ یہی بات اس سے مانی ہے، اس لیے کہ جو شعر ہیں اور جو قوام اربع والا ہوتا ہے وہ کبھی بولتا نہیں ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق کہ سلیس ترجمہ، اس کی تشریح اور الفاظ کی لغوی اور صرفی تحقیق جو آپ کے سامنے آئی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بغور انشاءاللہ اس کو سنیں گے اور اچھی طرح اس کی تیاری کر کے آپ پچھلے اسباق کے ساتھ ساتھ اس کو بھی نوٹ کریں گے تاکہ آگے ہمارے لیے جانا بھی آسان ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم۔